بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، ایپیسوڈ نمبر 1 اور وی لاگ نمبر ہے 417 اور پیج ہے 439۔ معارف و مسائل، یہودیوں کے حسد کرنے پر شدید مذمت، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 55۔ اس کا ہم ترجمہ، تلاوت اور خلاصہ تفسیر پیش کر چکے ہیں۔ اس کا معارف و مسائل ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کریم اس نظریے سے، اس نیت سے اور اس آس سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 ہے۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بہار گلستاں محمد محمد، گل باغ عرفاں محمد محمد، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو اسم محمد پہ قربان ہوا ہے، دنیا میں اس کا پھر بڑا نام ہوا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 1، وی لاگ نمبر 417، پیج 439، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 55، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف و مسائل، یہودیوں کے حسد کرنے پر شدید مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم و فضل اور جاہ و جلال عطا کیا تھا، اس پر یہودی جلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 اور 54 میں ان کے اسی حسد و بغض کی شدید مذمت کی ہے اور ان کے حسد کو نامعقول قرار دیتے ہوئے 2 وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک وجہ آیت نمبر 53 میں بیان کی ہے اور دوسری آیت نمبر 54 میں، لیکن دونوں کا حاصل ایک ہے، یعنی تمہارا حسد کس بات پر ہے؟ اگر اس بات پر ہے کہ اصل صاحب سلطنت تم ہو، تمہاری ہی سلطنت ان کو مل گئی، اس کا غلط ہونا تو کھلا ہوا ہے کہ تم سلطنت سے خود محروم ہو، اور تمہیں کچھ حصہ سلطنت کا مل جاتا تو تم ایک کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے۔ اور اگر تمہارا حسد اس بات پر ہے کہ گو سلطنت ہمارے پاس سے ان کے پاس نہیں گئی، پھر بھی ان کو کیوں ملی؟ ان کو سلطنت سے کیا علاقہ؟ ان کو سلطنت سے کیا علاقہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی انبیاء کے خاندان سے ہیں جن میں سلطنت پہلے سے ہوتی آئی ہے، اس لیے کسی اجنبی جگہ سلطنت نہیں آئی، لہذا تمہارا حسد کرنا نامعقول ہے۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، حسد کی تعریف، حکم اور اس کی مضرتوں کا بیان۔ مضر، ناظرین، حسد کی تعریف کیا ہے، حکم کیا ہے اور اس کی مضرتوں کا بیان۔ علامہ نودی رحمۃ اللہ شاہ مسلم حسد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: الحسد تمنا زوال النعمتی۔ مسلم جلد نمبر 2،
یعنی دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی کوشش کرنا، یعنی دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، دوسرے آدمی کی نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے آدمی کو نعمت دی ہے، حسد آپ کریں کہ وہ زوال آ جائے، وہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو پہلی حدیث سنائی یہ مسلم کی جلد نمبر 2 ہے، اب ایک اور دوسری حدیث سنا رہا ہوں جو روایت ابو داؤد بحوالہ مشکات ہے۔ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ نے فرمایا کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری طرف بھی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ حسد ہے، اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر، دونوں حرام ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول ام لہم نصیب من الملک سے امر اول کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، اور الکتاب والحکمت سے امر ثانی کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ قرآن کریم کی آیت ترجمہ، تشریح، تفسیر اور اس کا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، معارف و مسائل۔ یہ ویلاگ ہمارا ناظرین یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا، میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا، میں ان کے ہی صدقے سناخواں ہوں ان کا، عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا، صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو قمر مل گیا، حبیب خدا کا جو در مل گیا۔